بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے جو اعمال پسند ہیں، محبوب ہیں، جو پسندیدہ ہیں، ادومها وان قل، وہ اعمال ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ کیے جائیں، جاری رکھے جائیں، اگرچہ تعداد کے لحاظ سے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، تھوڑی دیر ہی وہ نیک عمل کیوں نہ کیا جائے، اللہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بابرکت مہینے میں جو نیک اعمال ہم نے شروع کیے تھے وہ ہمیشگی کی عادت بنا کے آئندہ سال تک، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک جاری و ساری رہنے چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے علاوہ بھی رمضان کے اعمال کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں پیکج دیے ہیں۔ کئی ایسے اعمال نبی کریم علیہ السلام نے جن کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم ان کو بجا لائیں تو روزے جتنا ثواب مل سکتا ہے، حتیٰ کہ قیام اللیل کا اجر بھی انسان کما سکتا ہے، اور قیام اللیل کا اجر و ثواب بھی
رمضان کے علاوہ انسان حاصل کر سکتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت دریا بہائے ہیں تو ہمیں ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرضی روزے کے فرضیت کی بنا پر اہمیت بڑھ جاتی ہے، مگر نفلی روزے کی بھی اہمیت اور اجر ثواب کم نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ کوئی انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم عن وجہہ النار 70 خریفا۔ صحیح مسلم کے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صرف ایک دن کا نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ صرف اس ایک نفلی روزے کی بنا پر اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے 70 جتنا دور کر دیتے ہیں۔ جہنم اس قدر اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو انسان صرف ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ نفلی روزہ، صرف ایک روزہ ہی اس قدر انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے اور جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلہ، کہ مہینے میں صرف 3 دن ایام 20 کے روزے، یہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ان نصوم من الشہر 3 ایام، کہ ہم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھیں، 13 و 14 و 15۔ سنن نسائی کے الفاظ، حضرت ابو ذر فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے نفلی روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بھی روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے، اور ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں ان دنوں میں نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ روزے کی حالت میں یہ عمل بھی میرا اللہ کے ہاں لے جایا جائے۔ تو ہر مہینے میں بلکہ ہر ہفتے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ مسنون روزے موجود ہیں، اور ان کی فضیلت بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک دن کے روزے سے 70 سال کی مسافت جتنا اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ہر مہینے میں ان مسنون نفلی روزوں کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص یہ ماہ شوال کہ جن کے روزوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان، جو اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان روزے رکھ لیتا ہے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر وہ رمضان کے روزے رکھنے والا اگر شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، 6 شوال کے نفلی روزے رکھ لیتا ہے، کان کصیام الدہر،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے سال کے روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں جو رمضان کے روزے بھی رکھے اور 6 نفلی روزوں کا شوال میں اہتمام کر لے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے، پورے مہینے میں مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق طور پر بھی جو ہے وہ 1 دن رکھ لیا، 2 دن رخصت لے کے پھر 1 دن رکھ لیا، جس انداز میں آسان ہو اس انداز میں صرف 6 شوال کے مہینے میں روزے رکھنے سے سارے سال کے روزوں کا جواب جو ہے وہ انسان پا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو روزہ ہم نے رمضان میں رکھا ہے، یہ نفلی روزے ہر مہینے ہر ہفتے میں موجود ہیں، ہمیں ان کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص شوال کے روزے جو ہے وہ ان کا اور ایام 20 کے روزوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا ایام 20 کے روزے رکھنے کا، 13، 14 اور 15 اسلامی طریقوں کے روزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ضرور یہ رکھا کرو، تو لہذا ہمیں رمضان کی طرح عام مہینوں میں بھی یہ نفلی روزوں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں عظیم ترین عمل وہ قیام اللیل کے حصول کے لیے، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تاک راتوں کی عبادت کا اہتمام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 بعد العشاء کن کقدرہن من لیلۃ القدر، جیسے تاک راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد عام راتوں میں، عام دنوں میں، عام مہینوں میں جو 4 نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب 4 بعد العشاء یعدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، کہ 4 رکعت عشاء کی نماز کے بعد جو ان کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب جو ہے مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب بار بار ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا مسنون عمل، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، کہ نبی کریم علیہ السلام عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ثم جا، پھر گھر میں آتے فصلی 4 رکعات ثم نام، سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 4 رکعت کا اگر کوئی اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب صرف 4 یہ نوافل پڑھنے سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل جس کا ہم نے ان دنوں میں اس مہینے میں اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی برکھا برسائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جو عشاء کے بعد فجر بھی با جماعت کا اہتمام کر لیتا ہے، ہماری اب روٹین بنی ہے عشاء با جماعت پڑھنے کی اور فجر با جماعت پڑھنے کی، اس کو اگر اپنی عادت بنا لے تو اس کا اجر ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء بھی با جماعت پڑھے، آدھی رات کے قیام کا ثواب مل گیا،
اگر فجر کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، با جماعت ادا کرتا ہے، تو عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر کے وقت اٹھا، مگر دونوں با جماعت پڑھنے سے اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام اور نوافل کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی اس رحمت سے بھی ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز جمعہ کے لیے آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اوس بیان کرتے ہیں، من اغتسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کا اہتمام کرتا ہے اور پھر واستمع وانصت، وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنتا ہے، کان لہ بکل خطبۃ یخطوها سنۃ صیامها وقیامها، ایک ایک اس کے قدم پہ ایک ایک مہینے کے روزوں کا اور قیام کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ثواب دیتے ہیں جو اچھی طرح غسل کر کے مسجد میں آئے اور خطبہ دمی کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے بغیر جو ہے وہ گفتگو کیے، خطبے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو نماز جمعہ اس انداز میں پڑھتا ہے، ایک ایک قدم پہ ایک ایک مہینے کے روزوں اور قیام کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلہ۔ سنن دارمی کے الفاظ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات سونے سے پہلے 100 آیات کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرتا ہے، سونے سے پہلے قرآن کریم کی 100 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات کے قیام کو اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چند منٹ میں ہم جو ہے وہ 100 آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو زبانی کر سکتے ہیں، جتنا قرآن یاد ہے 40 تو کم از کم آیات جو ہے وہ 100 کے قریب ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بن جاتی ہیں، جو ہمیں یاد ہے جب تک نیند نہیں آتی اگر عادت بنا لیں وہی پڑھتے رہیں۔ جو 40 آخری صورتیں ہیں ان کا اہتمام کر لیں جو ہر چھوٹے بڑے کو ہمیں یاد ہوتی ہیں، تو کم از کم اتنا نہیں تو دیکھ کر اگر چند منٹ ہم 100 آیات کی تلاوت کا سونے سے پہلے اہتمام کر لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کی برکھا برساتی ہیں، ساری رات کے قیام کو اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزید رائج فرماتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو 100 آیات بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنی مصروفیت ہے، اگر کم از کم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، یہی اسے رات کی قیام سے بھی کفایت کر جاتی ہیں اور ہر قسم کے نقصان سے بھی بچاؤ کے لیے کفایت کر جاتی ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ کی آخری صرف 2 آیات پڑھ کے سونے والے کو تہجد کا قیام اللیل کا ثواب بھی مل جاتا ہے، جن شیاطین سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے اور گھر میں دیگر نقصان سے، چوری وغیرہ سے، ڈکیٹی وغیرہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین، کہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے والا، ان کی ضروریات کے لیے محنت، کوشش، اپنا سرمایہ، اپنا وقت لگانے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اجر و ثواب میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد ہے۔ او القائم اللیل الصائم النہار، اجر و ثواب میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے رہنے والا، اجر و ثواب میں مجاہد کے ساتھ ساتھ دن کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر پا لیتا ہے اور رات کو قیام کرنے والے جتنا اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم حتی یرجی المجاہد، کہ مجاہد
جب تک جہاد میں گیا ہے، جہاد میں مصروف ہے، جب تک واپس نہیں آتا اس کو بھی روزے دار کے روزے جتنا، رات کو قیام کرنے والے قائم کے اجر و ثواب جتنا اس کے نامہ اعمال میں اس کو اللہ تبارک و تعالی اجر لکھتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم و لیلہ خیر من صیام الشہر و قیام، کہ ایک دن اور رات کا اسلامی سرحد پہ پہرا دے دینا یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ مہینے بھر کے روزوں کا، مہینے بھر کے قیام کا ایسے انسان کو اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ اب بھی رمضان کے علاوہ بھی اگر یہ کام ہم اپنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، ان کو جو ہے وہ کرنے والے بن جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا بھی ثواب دیتے رہیں گے، قیام اللیل کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر پورا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اخلاقی تربیت کی ہے کہ پورا مہینہ ہمیں، کیونکہ روزے کا اصل مقصد جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انما الصیام من اللغو والرفث، کہ اصل روزہ تو تمہاری اخلاقی تربیت کا نام ہے، لغو بیہودہ یاوہ گوئی سے تمہیں بچانے کے لیے پورے مہینے کی یہ ٹریننگ کا اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المومن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنن نبی داؤد کے الفاظ، جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لیتا ہے، اپنا اخلاق بہتر بنا لیتا ہے، صرف اچھا اخلاق اپنا لینے سے ہی اس کو دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے جتنا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسے رمضان میں یہ اجر کا ہم نے کمایا روزہ رکھ کے قیام کر کے، اگر ہم محنت اور کوشش کر کے اپنی عادت بنائیں کہ اپنا اخلاق اچھا بنا لیں، کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ کریں، ہمارے زبانوں کی ہم حفاظت کریں، کوئی بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی گفتگو ہماری زبان سے نہ نکلے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان کی طرح روزے اور رات کے قیام کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ مگر میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم جتنے نیک اعمال کرتے ہیں پہلے کرتے کم ہیں، صرف رمضان میں یا کبھی کبھار موقع ملتا ہے، مگر پھر بھی اگر کرتے ہیں اپنا اخلاق پہ توجہ نہیں دیتے، اخلاق درست نہیں کرتے، غیر اخلاقی چیزیں اپنے اخلاق سے دور نہیں کرتے، تو جو ہم محنت کرتے ہیں اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں خوشی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ پورا مہینہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، صدقات خیرات، ہم نے اعتکاف کیا ہے، ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تاک راتوں کو جو ہے وہ عبادت میں گزارا ہے، یہ تبھی ہمیں فائدہ دے گی اگر میرا اور آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں یہ ہمارے اعتکاف کا ثواب، ہمارے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قیام کرنے کا، سارا دن روزہ رکھنے کا سارا اجر، یہ ہمارا برا اخلاق ہی اس اجر سے ہمیں محروم کر دے گا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کنگلا کنگال فقیر ہے کون؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کہ ہم نے جواب دیا کہ ہماری نظر میں تو تنگ دست کنگلا کنگال فقیر غریب وہ انسان ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ، میرے صحابہ حقیقی مفلس یہ نہیں جس غریب کو تم مفلس سمجھتے ہو، سب سے بڑا مفلس کنگال تو وہ انسان ہے جو اللہ کے دربار میں آئے گا سارے نیک اعمال کر کے، روزے فرضی نفلی رکھنے والا، صدقات زکوٰۃ دینے والا، صدقات خیرات کرنے والا، یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والا، فرضی نمازیں، یہ 5 وقت کا با جماعت نمازی، یہ تہجد اشراق کا اہتمام کرنے والا، قیام اللیل کرنے والا، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا
و ضرب ھذا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ میں بڑا خوش ہے کہ آج جنت کا وارث بن جاؤں گا۔ کئی سال زندگی میں اعتکاف کیا، ہر سال روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اتنی حج، اتنی عمرے، مگر ایک دعوے دار اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے گا کہ اقل مال ھذا، اے اللہ یہ حاجی صاحب نے میرا حق مارا ہے، میرا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے۔ دوسرا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا یہ حق مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر یہ جو ہے وہ ظلم کیا تھا، وہ اپنے جرائم اس کے بیان کرتے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی صاحب کے یہ سارے نیک اعمال کا اجر ان میں تقسیم کرتے جائیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی یہ رمضان کی غیر رمضان کی محنت ختم ہو گئی، اجر ختم ہو گیا، مگر دعوے دار اب بھی باقی ہیں کہ میرے اوپر بھی یہ زیادتی، میرے ساتھ بھی یہ ناانصافی، میرا بھی یہ حق مارا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اُخِذَ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ یہ حج کرنے والا، عمرے کرنے والا جب سب کا اس کا جو ہے وہ برے اخلاق، بری عادات کی وجہ سے وہ سارا اجر ختم ہو گیا نا، پھر بھی کوئی دعوے دار ہوں گے، ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ اللہ اس کے ذمہ ڈال کے ثم طرح فی النار، صحیح مسلم کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حقدار بنا کے جہنم رسید کر دیں گے۔ میرے صحابہ سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا کنگال، فقیر، غریب یہ انسان ہے کہ جس نے محنت بھی کی ہے، سارے نیک اعمال کر کے اللہ کے دربار میں کیا ہے، مگر اخلاق پہ توجہ نہیں دی، حقوق اللہ میں کوئی سستی نہیں، حقوق العباد کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، حالانکہ حقوق اللہ سے حقوق العباد زیادہ اہم ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سے بندہ معافی مانگے، اللہ معاف کرتا بھی ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ کی خواہش ہوتی ہے بندہ معافی مانگے، اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ہم وہ حق ادا کر کے ان سے معافی نہ مانگ لیں۔ جس سے چند دن کا کہہ کے رقم لی قرض کے طور پہ، اب واپس نہیں کی، پہلے تو اس کو واپس کریں گے، جس کا جو حق کھایا ہے وہ اس کو لوٹائیں گے، پھر اس سے معافی مانگیں گے، وہ معاف کرے گا تو تب اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ مفلس ہے، یہ تنگ دست فقیر ہے کہ جو نیکیاں کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا، مگر برے اخلاق، بری عادات، بری صفات، یہ اخلاق رذیلہ کی وجہ سے اس کے سارے جو ہے وہ یہ نیک اعمال کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا کہ ان فلانۃ تذکر کثرت صیامها و صلاتها و صدقتها غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، اے اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، بڑے نیک اعمال کرتی ہے، فرائض بھی، نوافل بھی، صدقات خیرات کے بڑے لمبے لمبے اس کے ٹرسٹ، بڑے بڑے جو ہے وہ ویلفیئر کی سوسائٹیاں، بڑے بڑے اس کے جو ہے وہ صدقات خیرات کے قصے مشہور ہیں، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، لیکن اللہ کے رسول یہ دن رات فرضی نفلی باتیں کرنے والی کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ بد زبان ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، برے اخلاق کی مالک ہے، بد زبانی سے، برے اخلاق سے گھر والے، ہمسائے، محلے والے سبھی تنگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ہی فی النار، یہ فرضی نفلی باتیں کرنے والے اگر اخلاق ایسا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں واضح کرتا ہوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ قلت صلاتها و صیامها و صدقتها، کہ اللہ کے رسول کے فرضی پورے کرتی ہے، کبھی کبھار کوئی نوافل کا اہتمام کر لیتی ہے، کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ کوئی ٹرسٹ، کوئی ویلفیئر کے کام نہیں،
کوئی صدقات خیرات نہیں۔ ہاں کبھی اپنی ضرورت سے کوئی پنیر کے چند ٹکڑے بچ جاتے ہیں، وہ بچا ہوا جو ہے وہ بچا کھچا کسی مستحق کو دے دیتی ہے، اور کوئی زیادہ جو ہے وہ سخاوت نہیں کرتی، لیکن اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ اس کے اخلاق کی وجہ سے گھر والے، ہمسائے، گلی محلے والے سبھی معترف ہیں کہ بڑی اچھی عورت ہے، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ قال ہی فی الجنہ، فرمایا اگرچہ فرائض پورے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں، زیادہ لمبے چوڑے کوئی رفائی کام بھی نہیں، صدقات خیرات بھی نہیں، مگر سن لو ایسی عورت جو فرائض پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا بنا لیتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ ایسی عورت کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دونوں باتیں سامنے ہیں، رمضان کی محنت، عام ساری زندگی کے نیک اعمال، اور دوسری طرف میرا اور آپ کا اخلاق۔ اگر اخلاق اچھا ہے ساری محنت ہماری کام آئے گی، اللہ کی رضا ملے گی، جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ اگر اخلاق پہ توجہ نہ دی، برے اخلاق کے مالک ہیں، یہ ساری رمضان کی محنتیں، تاکراتوں کی محنتیں، اعتکاف، بیٹھنا، حج، عمرے، یہ لاکھوں روپے کی ڈونیشن کسی کام کی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ محنت ضائع نہ ہو تو جیسے ہم نے عبادات پہ توجہ دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم اپنے اخلاق پہ توجہ دیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا اخلاق اچھا بنائیں۔ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم محنت کی اس کو